اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ ایک ایسا مریض جس کو پیشاب کی نالی لگا دی جاتی ہے اور مثانے سے اس کا پیشاب جو ہے نالی کے ذریعے بیگ میں جمع ہوتا رہتا ہے اور یہ سلسلہ اس کا تسلسل سے جاری رہتا ہے، اب ایسی صورت میں وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا مریض جس کا پیشاب لگاتار نالی کے ذریعے بیگ میں جمع ہوتا ہو، وہ اس کا جو ہے یہ عذر ایک نماز جتنا وقت بھی منقطع نہیں ہوتا ہو، تو ایسی صورت میں یہ شرعی معذور ہے اور نماز کے لیے اس کو وضو کرنا ہوگا اور ہر نماز کے لیے یہ وضو کرے گا اور اس وضو کے ساتھ فرض نوافل جتنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ اب جیسے ہی اس نماز کا وقت ختم ہوگا اس کا وضو بھی ختم ہو جائے گا اور دوسری نماز کے لیے دوبارہ اس کو وضو کرنا ہوگا اور دوبارہ اس طرح نماز پڑھنی ہوگی۔ اور یہ عذر اس صورت میں برقرار رہے گا کہ ایک نماز کے وقت میں، پوری نماز کے وقت میں اگر یہ پیشاب کا سلسلہ ختم ہوا تو اس وقت سمجھو کہ یہ معذور نہیں ہوگا۔ پھر اگلی نمازوں میں اگر اسی طرح کامل وقت میں کم از کم ایک مرتبہ بھی اس کو یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر یہ شرعی معذور ہوگا اور اس کے لیے وہی احکامات ہوں گے جو بتائے گئے ہیں کہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گا اور اس وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھے گا، چاہے پھر نماز کی حالت میں بھی یہ پیشاب کے جو قطرے ہیں وہ نالی کے ذریعے بیگ میں جمع ہوتے رہے، لیکن چونکہ یہ معذور ہے اس لیے یہ اس طرح نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ ایسا شخص جو سخت بیمار ہوتا ہے تو ایسی صورت میں کیا اس پر نماز معاف ہوتی ہے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے مختصر تفصیل یہ ہے کہ جو شخص نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو اس کو بیٹھ کر رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ اب جو شخص بیٹھ کر رکوع اور سجدے پر قدرت نہیں رکھتا، قادر نہیں ہے، تو اس کو رکوع اور سجدے اشاروں کے ساتھ کرنے چاہیے۔ اب اگر کوئی شخص بیٹھ بھی نہیں سکتا اور پھر وہ جو ہے نا لیٹ کر تکیہ سر کے نیچے رکھ کر جو ہے وہ اشاروں سے نماز پڑھے، سر کے اشارے سے یا ہاتھ کے اشارے سے، لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا، سر بھی نہیں ہلا سکتا، اس قدر جو ہے وہ بیمار ہے، صرف تھوڑا بہت ہوش ہے لیکن اس کا پورا جسم ناکارہ ہے، تو ایسے شخص پر نماز معاف ہو جائے گی۔ اب اگر 5 نمازوں کے اندر اس کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا، دوبارہ افاقہ ہوا، تو ایسی صورت میں وہ ان نمازوں کی قضا کرے گا جو نمازیں اس کی چھوٹ گئی۔ لیکن اگر 5 نمازوں سے زیادہ عرصے تک یہ سلسلہ رہا تو اس کی وہ نمازیں بھی معاف ہیں، قضا نہیں کرے گا۔ اب اگر اس حال میں وہ مر گیا تو اس کے وہ وصیت کرنا بھی اس کے لیے ضروری نہیں ہے، فدیہ وغیرہ دینے کی وصیت تو اگر نہیں پڑھی تو اس صورت میں چونکہ یہ معذور ہے اس لیے ایسی صورت میں اس پر یہ نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ جب وہ اشارہ بھی نہیں کر سکتا، ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا، سر بھی نہیں ہلا سکتا، تو ایسی صورت میں وہ معذور ہے۔ 5 نمازوں سے زیادہ اگر یہ وقت گزرا تو ایسی صورت میں اس پر نمازیں معاف ہے۔ 5 نمازوں سے پہلے اگر فاقہ ہوا تو اس صورت میں جتنی نمازیں چھوٹی ان کی قضا کرے گا۔